بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اچھے وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے اصحاب کرام، فقہا اور فقراء نے بتائی ہے۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہے۔ یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے، وہ انسان سمجھ جائے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المؤمنین وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1 نشانی یہ ہے، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیے آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، پھر اسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہے، ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ شخص
میں نے یہ بھی سنا ہے، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے، کیا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں، دکھ اور درد، اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھے ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے، تمہیں اتنی مصیبتوں سے کیوں دی جاتی ہے؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجھا بجھا کر دیکھتے ہو کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو؟ اس طرح سے میرے اللہ رب العزت نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے یہ وہی صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جو تمہارے قدموں کی آیت عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے یہ دس دیا تھا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال مانی آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے تو بتایا تھا جو انسان بر وقت وضو عین رہنا اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، آپ کے دیتے ہوئے وحی پر عمل کیا، ہر وقت باوضو میں دیا، اس لیے میں ہر وقت کی وضو کی حالات میں رہنا اور جب میں نے وضو ہو جاتا اور انہیں وضو کر لیتا اور جب میں وضو کرتا تو پھر اسی وقت 2 رکعت نفل بھی ادا کرتا۔ یہی وہ وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہے اور ہمارے پیدل چلنے کی ابد جنت میں سنائی دیتی ہے۔ انسان یاد رکھنا، آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی، اے پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، آزمائش دیتا ہے۔ صرف تمہارے چہرے پر کبھی رونق آنے لگے، سمجھ جاؤ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا یا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہنا، بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں، ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان بر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر وقت مسکان اور خوشی کے اثار دکھائی دینے لگے
اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، اس انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کی مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پیسے و رزق ختم ہوئے نام ہی نہیں لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پانچویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے اس انسان کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، وہ ہی لوگوں میں کیوں نہ پالتے ہیں، ختم نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں پیسے کیوں نہ بانٹنے، دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہو، اس کے پاس دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، مگر وہ کبھی بھی اللہ شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ تعالی ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا۔ تو یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو، یہ بندہ اللہ کا پیارا محبوب بن چکا ہے۔ پھر ساتواں آسمان کے مارے فرشتوں نے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں کو فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے، اب انسان سے محبت کرنی ہے، لہٰذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا بہت ہی چند اس کا پورا ہو جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔